9 नवंबर आलमी यौम उर्दू के मौके पर एक तकरीब की रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तकरीबात की शुरुआत अक्सर व बेशतर हम कुरान पाक की तिलावत से कर रहे हैं। तो मौलाना कोई आयत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ तो मौलाना असद कासमी साहब ने कुरान पाक की सूरह इखलास की तिलावत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आज 9 नवंबर है, आलमी यौम उर्दू। आलमी जब हम कहते हैं तो उर्दू ज़बान हमारे हिंदुस्तानी की नहीं हो जाती, सारे आलम में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं। और ये इसी नौयत से ये प्रोग्राम, ये दिन मनाया जाता है। और 9 नवंबर यौम इकबाल भी इसी दिन मनाते हैं पाकिस्तान में, और दिल्ली वगैरह में बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बहुत सारा हो रहा है। हमने देखा कि भिवंडी में ऐसा कोई बड़ा फंक्शन नहीं हो रहा है। एक तो LIB वाले कर रहे हैं, उनका जो 5 साल फंक्शन है उसमें उन्होंने उर्दू को भी शामिल किया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने सोचा कि छोटे ही पैमाने पर क्यों ना हो, इस तरह की एक तकरीब होना चाहिए जहाँ पर हम उर्दू वाले मिल बैठकर अपने मसाइल पर गुफ्तगू कर सकें। और ये जो नशिस्त का तरीका है, इसमें हम इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाता है, हम एक दूसरे से इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें होती है। मैंने उर्दू टाइम्स के एक एडवर्टाइज़र एजेंसी के बहुत बड़े काम करने वाले नासिर हैं, वो आ रहे हैं अभी, वो बताएंगे कि भाई क्या उर्दू अखबारों के साथ क्या प्रॉब्लम है। और भी मौलाना हैं, नसीम इंजीनियर साहब हैं, शारिफ हैं, उर्दू अखबारात से जुड़े हुए हैं, हमारे मसाइल रखेंगे। आप जैसे फैज़ान साहब हैं, आप एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, आप भी इस फील्ड में हैं, तो उर्दू के ताल्लुक से उर्दू के तालिब इल्म रहे। तो इसी मकसद के तहत इसे ये एक छोटा सा ये, और कासिम भाई जो हैं ये फरिया एडवर्टाइजमिंग, इसमें एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग, इनके यहाँ आपको अगर किसी किताब की छपाई करनी है वो हो जाएगा, पम्फलेट छापना है, अखबारों में डालना है वो हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी एक नशीद रखी है, आप लोग सब आए, आपका इस्तकबाल है बहुत बहुत। तो मौलाना आप थोड़ी शुरुआत कर लें आप। ये दूसरा माइक यहाँ रखता हूँ मैं, आप उनको बोलना है उसमें बोलिए। आलमी यौम उर्दू और अल्लामा इकबाल के दरमियान जो मुनासिबत है, अगर उस पर गुफ्तगू की जाए, चंद जुमलों में अगर इस मुनासिबत को बयान किया जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि एक ही चिराग की ये दो किरणें या दो लहरें हैं कि एक लहर अगर उर्दू ज़ुबान के लिए काम करती है तो दूसरी जानिब उसकी एक शुआ इंसानियत को बेदार करने का फरीज़ा अंजाम दे रही है। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से पूरी दुनिया में आज के इस दिन को यौम उर्दू के नाम से जाना जाता है। मैंने एक छोटा सा मजमून जो लिखा, आलमी यौम उर्दू, ज़ुबान दिल की तारीख़, तहज़ीब और इल्मी क़द्र। उर्दू सिर्फ़ एक ज़ुबान नहीं बल्कि सदियों के तहज़ीबी सफ़र का निचोड़ है। ये हिंद की मिट्टी से उभरने वाली वो शीरीं बोली है जिसने मुख्तलिफ़ कौमियतों, मज़ाहिब, सक़ाफ़तों और माशरतों को एक दूसरे के करीब किया। इसी जिंदा वर्से की पहचान और इसकी आलमी सतह पर मौजूदगी को सलाम पेश करने के लिए हर साल 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। उर्दू की पैदाइश महज लसानी मेल जोल का नतीजा नहीं थी, बल्कि तारीख़ के कई अदवार से गुजरती हुई ये ज़ुबान दिलों में अपना घर बनाती चली गई। फ़ारसी की लताफ़त, तुर्की की रवानी, अरबी की फ़िक्री ख़जाने और हिंदी के मकामी लहजे ने मिलकर वो लहजा तराशा जिसे आज हम उर्दू कहते हैं।
यही वजह है कि उर्दू का एक लफ्ज़ तहजीब, शाइस्तगी और अखलाक का पैकर मालूम होता है। उर्दू का सबसे रोशन सरमाया उसकी अदबी रवायत है। मीर व गालिब से लेकर इकबाल व फैज़ तक और फराक, जोश, जिगर, सिराज, परवीन शाकिर और अहमद फराज तक हर शायर ने उर्दू को नई वुसअतें अता की। इस जुबान ने दर्द की गहराई भी समझी, इश्क की लताफत भी लिखी, सियासत की आंच में भी पकी और फलसफे की गुत्थियां भी सुलझाईं। नस्र में सर सैयद, शिबली, मौलाना आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रेमचंद और कुर्रतुल ऐन हैदर ने उर्दू को फिक्री इस्तेहकाम और बयानियाती क़ुव्वत फराहम की। इल्मी दुनिया में भी उर्दू का किरदार नुमायां है। क्या यह उर्दू की चाहत सिर्फ प्राइमरी या प्री प्राइमरी या स्कूलों तक महदूद रहेगी? क्या हमारी नौजवान नस्ल उर्दू मीडियम से आगे बढ़ने में कोई दिक्कत या कोई आर महसूस कर रही है, या प्रोफेशनल कोर्सेस के हल करने की सलाहियत क्या उर्दू जुबान में मौजूद नहीं है? अगर ये सब सच्चाई है और हम यहाँ पर बैठे हुए लोग, अगर हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और अपनी एक्टिविटीज़, सरगर्मियों का आगाज़ उर्दू मीडियम से किया था और आज हम सब कामयाब हैं, तो क्या वजह है कि आज हमारी नस्लें, हमारी औलादें और ख़ुद हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम से दूर या उर्दू में मुस्तकबिल को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अफसोस ये है कि ये एक दिन सिर्फ आलमी यौम उर्दू की मुनासबत से मना लेने से क्या उर्दू के तकाज़े, उर्दू के मसाइल हल हो जाएंगे? मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है। जब यहाँ पर वज़ीर आला एक देशमुख साहब थे, यशवंतराव चौहान, जो गालिबन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे। उर्दू के चाहने वालों का, उदबा का और शुअरा का एक वफ़द उर्दू की हिमायत में उनके पास जाता है और उर्दू के किसी मसले के हल तलब ये वफ़द उनके सामने अपने मसाइल पेश करता है। उन्होंने कहा कि ज़रा उर्दू के किसी शायर का कोई शेर सुनाओ, और जहाँ तक मुझे याद आता है कि मलिकज़ादा मंसूर उस वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो वफ़द में से किसी ने गालिब के किसी गज़ल का एक शेर पढ़ा। यशवंतराव चौहान साहब ने यह कहा कि इसी गज़ल का दूसरा शेर सुनाइए। दरोग बरगर्दने रावी, रवायत जो सामने आई कि उन मौजूदा लोगों में से भी उसी गज़ल की दूसरे शेर या शेर का कोई मिसरा पढ़ने से कासिर नजर आया, और उससे अजब बात यह सामने आई कि उस वक्त का सीएम, जिसने वो पूरी गज़ल उन लोगों को पढ़कर सुना दी। मुज्तबा हुसैन ने गालिबन कहीं पर यह लिखा है कि अल्लाह, अगर गालिब को वापस दुनिया में आने का मौका मिले तो गालिब बनकर नहीं आएंगे, माहिर गालिबियात बनकर आएंगे। गालिब तो बेचारे फ़क्र फाका में चले गए, लेकिन माहिर गालिबियात बनकर लोग हवाओं में, फिजाओं में उड़ रहे हैं। ये एक सच्चाई है जो हम और आप कबूल किए बिना नहीं रह सकते कि हमने उर्दू के अखबारात को ख़रीदना, पढ़ना, अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में डालना, है ना, उर्दू की किताबों की तरोीज व इशाअत में कोई इक़दाम, कोई सरगर्मी, कोई अमली ताउन। आज अखबारात की तादाद घटती जा रही है, एडिशन बंद हो रहे हैं, उर्दू की खबरों में दिलचस्पी कम रह गई है। आइए आज के इस आलमी यौम उर्दू के मौके पर और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की इस मुनासबत से, जिन्होंने पूरी दुनिया में रोशनास कराया था और उर्दू ज़ुबान की मिठास को, उसको शीरीनी को, उसके अफादियत को और उसके अंदर जो सलाहियत थी कौमी यकजहती की, मुल्क की आज़ादी में भी जिनके नारों ने, जिनके डायलॉग ने हिंदुस्तानियों के दिमाग में, रगो-पै में और उनके शरियान में दौड़ने वाले खून में जोश व जज्बा पैदा कर दिया था। एक मशहूर कलमकार ने उर्दू के
یہ کہا کہ کسی ناکارہ جسم میں دوڑنے والے خون سے زیادہ قیمتی کسی بااثر قلم کار کے قلم کی روشنائی ہوتی ہے۔ اردو کے اندر وہ جاذبیت بھی ہے، وہ شیرینی بھی ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی ہے۔ اور اگر یہ بات کہتے چلیں کہ مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، تینوں نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے، مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو میں سب نے گریجویشن کیا ہوا ہے، آج وہ سب برسر روزگار ہیں اور اچھی پوزیشن میں۔ میں خود یہاں میونسپل کارپوریشن میں ہوں، میں بھی اردو میڈیم کا پڑھا ہوا، میرا بڑا بیٹا حافظ قرآن ہونے کے ساتھ فارمیسی کیا، وہ بھی میونسپل کارپوریشن کے ایک ڈپارٹ میں ہے، اس سے چھوٹا WHO میں ہے، اور ایک بچہ اور بھی PB ڈپارٹ میں کام کر رہا ہے۔ یہ سب اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اہالیان شہر سے، حاضرین سے جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، آج کی اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے شہر کو یہ کہنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے، جہاں ہم شہر سے باہر جا کر اپنے آپ کو اردو کا مہمان خصوصی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہیں افسوسناک بات یہ کہ مہاراشٹرا میں سب سے بڑی اردو کی جو زرخیزی کے نام سے جانے جانے والا یہ شہر بھیونڈی، یہیں پر اخبارات کے خصوصاً اردو اخبارات کے سرکولیشن کم ہوتے جا رہے ہیں اور اردو کے کئی اسکول بند ہو چکے ہیں، کئی ایک شاید اس نام میں اور موجود ہیں۔ اگر ہم نے صرف اور صرف سڑکوں پر نکل کر اردو کے حمایت کا ڈھڈورا پیٹا، نعرے بازی کی، اور اپنی ذات میں، اپنے نسلوں میں اور اردو زبان کی ترویج و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے ہم نے کوئی عملی اقدام نہ کیا، کوئی مالی تعاون نہ پیش کیا، تو شاید اردو کا مستقبل کہنے کے لیے روشن ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ تاریک ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لیے بھی اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اسلامیات کا، ہمارے مذہبیات کا ایک بڑا حصہ، بلکہ عام فہم لوگوں کے لیے، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اپنے اسلام اور اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ اردو زبان میں ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اردو زبان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا اردو کے عالمی یوم اردو کے موقع پر، میں کنوینر کو، بانیان کو اور پروگرام کے آرگنائزرز کو، خاص طور سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس آفس میں، بجنوری سماج فاؤنڈیشن کے ذمہ دار محمد قاسم صاحب کو، کہ آئندہ بھی اردو زبان و ادب کے لیے اگر اس طرح کی کوئی محفل اور اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد کیا گیا تو ہم سب اس میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے درمیان ایڈوکیٹ فیضان صاحب ہیں، ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں، اور انہوں نے ارادہ بھی کر لیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے جو سرکاری یہ سندیں ہوتی ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تھوڑا مخفی رکھا ہے اس بات کو، فیضان صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ آج کے اس عالمی اردو ڈے کے موقع پر وہ اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج ایک پروگرام ہمارے تمام ذمہ داروں کی طرف سے منعقد کیا گیا، اور ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ایک ہمارے ہندوستان کی نہیں، ایک پورے عالم کی زبان ہے، اور لیکن کہیں یہ دیکھنا، ہمیں محسوس کرنا پڑ رہا ہے کہ اردو سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے اردو ختم ہوتے جا رہی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، جہاں پر اردو کسی دور میں عشق معشوق کی بات کیا کرتا تھا، تو وہی اردو جو ہے انقلاب کی بھی باتیں کرتا تھا۔ ہمارے اردو میں وہ تہذیب تھی کہ ہم اپنے انقلابی، ہمارے جو شعراء گزرے، ان کے انقلابی شعر سے ہندوستان کی تواریخ لکھی گئی اور ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں اردو کو جو ہے اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں جس حیثیت سے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اردو کے فلاح بہبود کے لیے
اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اردو کی پیروکاری کریں۔ یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں الحمدللہ ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بھیونڈی شہر میں اردو کے ادارے بھی ہیں، اردو کے اسکول کالج بھی ہیں، لیکن جہاں تک غور و فکر کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے ذمہ دار جناب ابو بکر صاحب، ہمارے قاسمی صاحب، بجنوری صاحب کے سنستھاپک، ان لوگوں کا ہم شکر گزار کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہاں پر آنے کا موقع دیا اور ہم آج تہیہ کریں، اپنے دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ ہمیں اردو کی فلاح بہبود کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کرتے رہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ فیضان صاحب، انہوں نے اپنے دل کی بات کہی، بہت اہم باتیں کہی، اور جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ اردو لینگویج میں مادری زبان اردو سے تعلیم حاصل کر کے ان کے تینوں بچے ماشاء اللہ بڑھتے ہوئے روزگار ہیں اور مطلب سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم کی سے تعلیم دلائیں۔ اور آج جو ایجوکیشن پالیسی بھی انڈیا کی بنی ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم، انہیں پرائمری تعلیم جو ہے ان کی اپنی مادری زبان میں، مراٹھی ہو، اردو ہو، کنڑ ہو، اس علاقے کی جو زبان ہے، کیونکہ بچہ اپنے ماں کی پیٹ سے جب وہ 4 یا 6 مہینے کا ہو جاتا ہے اس کے کان بن جاتے ہیں، وہ سنتا ہے اپنے گھر میں اپنی ماں کی آواز پیٹ کے اندر سنتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری ویکیبلری یعنی الفاظ سیکھ کر باہر نکلتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ 2 سال تک گھر کے ماحول میں پلتا بڑا ہوتا ہے اور مادری زبان میں سیکھ سب باتیں جمع ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو ABCD انگریزی میں لے ڈالتے ہیں، تو وہ جتنا اس نے سیکھا ہوا رہتا ہے وہ جمبل ہو جاتا ہے، اور کسی دوسری زبان کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنی مادری زبان اچھی اس کو آنی چاہیے، تب جا کر اس زبان کے جو بھی الفاظ ہیں، اس کے رموز ہیں، اس کے نکات ہیں، وہ سمجھ سکے گا۔ اور یہ ایک گھوڑ دوڑ ہے، گھوڑ لگی ہوئی ہے کہ بچے کو انگریزی پڑوسی نے ہولی میری میں ڈال دیا تو ہم بھی وہاں ڈال دیا، یہ چکر میں لوگ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جتنے کارپوریشن کے اسکول ہیں جو آپ کے ریبی نگر میں بنا، کتنا شاندار بن گیا، اب وہ تعلیم بھی اگر اس پر توجہ دی جائے تو بچوں کو اچھا ماحول بھی ملنے والا ہے اور اچھی تعلیم بھی۔ تو انجینئر صاحب تھوڑی سی بات، آپ آواز جیسی آواز دی شریف بھائی، ہاں جو بھی بھاشا ہے وہ ہم قاسم انصاری صاحب جو بجنوری فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ممبر سے ہیں، روح رواں ہیں، اور پریا ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلشنگ جو ایجنسی ہے اس کے مالک ہیں، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے بھیونڈی میں جو بجنوری سماج کے لوگ ہیں لگ بھگ 5000 کے قریب ہیں، ان کو سنگٹھت کر کے ان کے تعلیمی معیار کو، سماجی معیار کو بلند کرنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پروگرام تھوڑے دنوں پہلے ہم نے کیا تھا، جو اردو اکیڈمی کے انعام یافتگان جتنے اساتذہ ہیں ان کی پذیرائی کی، یہاں بلا کر ان سے باتیں کی۔ آج کا سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، تو قاسم بھائی بتائیں گے کہ السلام علیکم۔ بجنوری سماج فاؤنڈیشن آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ یہ ہمارا بجنوری سماج فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہاں ادھر ادھر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا بجنوری سماج فاؤنڈیشن پشچمی اتر پردیش کے ضلع بجنور کے اس بھیونڈی شہر میں رہنے والے لوگوں کا ایک سماجی سنگٹھن ہے۔ اس میں ضلع بجنور کے سبھی ہندو مسلمان بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو سب لوگوں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کچھ ہی دنوں میں سب لوگ اس سے جڑ جائیں گے۔ انہیں کو سب کو جوڑنے کی کوشش ہے۔ اس کوشش میں میرا ساتھ دے رہے ہیں بڑھ چڑھ کر ابو بھائی، مولانا اسد قاسمی، اور بھیونڈی کے اور جو پترکار بھائی ہیں وہ بھی۔ تو یہ جو ہے اردو بزم ہے۔ میں ہندی میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں، اور ہمارے وکیل صاحب بھی مراٹھی میڈیم سے شاید ہیں، انگلش میڈیم سے ہیں، باقی آپ صاحب لگ بھگ اردو میڈیم سے ہی ہیں۔ یہ اردو کی محفل ہے۔ ایک تھوڑا انٹرٹینمنٹ آپ کا کر دوں، ایک کویتا ہندی میں سناؤں گا آپ کو۔ اردو کے تعلق سے تو بہت کچھ انہوں نے بول ہی دیا ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں۔
یہ اردو بزم ہے پر میں تو ہندی ماں کا جایا ہوں، زبانیں ملک کی بہنیں ہیں یہ پیغام لایا ہوں، مجھے دگنی محبت سے سنو اردو زبان والو، میں ہندی ماں کا بیٹا ہوں، میں گھر موسی کے آیا کیا ہوں، بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں ہندی ماں کا بیٹا ہوں، میں گھر موسی کے آیا ہوں۔ ہم سب مہاراشٹر میں رہتے ہیں، تو مہاراشٹر کی شان میں نے ایک کویتا لکھی ہے ہندی میں۔ دیکھو بھائی، میں تو ہندی والا ہوں، یہ اردو بزم ہے، اردو کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں اردو میڈیم اسکول نہیں ہے، تو وہاں ہندی میں پڑھنا مجبوری ہے۔ اردو میڈیم اسکول ہی نہیں ہے پچھم اتر پردیش کے ضلع بجنور میں، نہیں ہے، شاید ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک کویتا لکھی ہے میں نے مہاراشٹر کے بارے میں۔ قاسم بھائی، ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے اردو اور ہندی کا جو سمبند ہے اس پر کسی کی ایک بات یاد آئی کہ اردو اور ہندی بھارت ماتا کی دو آنکھیں ہیں۔ تو بالکل، کتنی اچھی مثال دی اس نے۔ اور اگر یہ اس پر عمل کیا جائے تو ملک سے نفرت کا جو ماحول ہے ختم ہو جائے گا۔ ہاں، نفرت کا جو معاملہ ہے نا وہ ہندی نہ سمجھنے کا ہے۔ جو ہندی سمجھتے نہیں نا، ایک ایک شبد کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب وقت بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، تو مطلب بھی بدل جاتا ہے، تو اس کو اردو والے نہیں سمجھ پاتے، شاید میں سمجھتا ہوں، اسی لیے ہر چیز کا وروଧ کرنے لگتے ہیں کہ بہت سی چیز اپما کے روپ میں استعمال کری جاتی ہے ہندی کے اندر، لیکن اردو والے سمجھ نہیں پاتے، ڈائریکٹ وروध شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، اس بات میں مجھے نہیں جانا۔ میں کویتا سناتا ہوں آپ کو مہاراشٹر راجیہ کی۔ ہندی میں اردو میں اتنا فرق ہے، ایک شعر بھی اگر لکھا جاتا ہے تو اردو والے بڑی محنت کرتے ہیں۔ میں اخبار کے دھندے سے جڑا ہوا ہوں، اردو کتابیں بھی، اردو میں نے باہر سیکھی ہے، اسکول میں نہیں پڑھی۔ تو اردو والے اگر شعر لکھتے ہیں تو اس کا ردیف کا بھی، بہر کا بھی خیال رکھتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، تو خالی تین چار شبد آخر کے مل گئے، بس ہوگی کویتا تیار۔ تو وہ اسی حساب سے ہندی کویتا کو آپ سنیں، زیادہ اس کو سیریس نہ لیں۔ مہاراشٹر راجیہ کے بارے میں کویتا ہے، کویتا چھوٹی سی 3-3.5 منٹ کی، زیادہ لمبی بھی نہیں، سنیے آپ۔ ہم کو اپنے راجیہ کی تعریف کرنی چاہیے، ہم کو اپنے راجیہ کی تعریف کرنی چاہیے، مہاراشٹر میں ہے کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مہاراشٹر میں ہے کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مہاراشٹر کے ضلعوں کے تم نام یاد کر لو، یہ نام کل ہے 36، سب نام یاد کر لو، ممبئی، برن، ممبئی، ٹھانے، بھوپال گھر بھی مہاراشٹر کے ضلع ہیں، وردھا، احمد نگر بھی، پونے ہو، سانگلی ہو، ساتارا، کولہاپور ہو، یہ بھی ضلع ہیں اس کے، لاتور، سولاپور ہو، بنڈارا، ناگپور ہو یا پھر ہو گڑھ چرولی، ہیں اس میں یوتمال بھی، ہنگولی، پربھنی بھی، ہیں سندھ، درگ، رائے گڑھ، رتناگری کے تٹ بھی مہاراشٹر راجیہ میں ہیں، بلڈانا، چندر پور بھی، اب سمبھاجی نگر ہے، اورنگ آباد تھا جو ہے، دھارا شیو بنا، اب عثمان آباد تھا وہ، واشیم، دھول، ناسک، جلگاؤں، بیڑ بھی ہے، امراوتی، اکولا اور ناندیڑ بھی ہے، نندور بار، گوندیا اور جالنا کو لے کر یہ سب ضلع ہیں 36 سمبھاگ 6 کے اندر، سمبھاگ 6 کے ناموں میں امراوتی، پونے ہیں، اورنگ آباد، ناسک، کوکن و ناگپور ہیں، ممبئی ہے راجدھانی، سپنوں کا شہر ہے یہ، مایا کی نگری، فلمی ستاروں کا شہر ہے یہ۔ آپ کا استقبال ہے۔ سمبھاگ 6 کے ناموں میں امراوتی، پونے ہیں، اورنگ آباد، ناسک، کوکن و ناگپور ہیں، ممبئی ہے راجدھانی، سپنوں کا شہر ہے یہ، مایا کی نگری، فلمی ستاروں کا شہر ہے یہ،
जहाँ जन्मे थे शिवाजी वो शिवनेरी किला भी है, जो राजधानी मराठों की थी वो रायगढ़ किला भी है। यहाँ हर साल जब गणराया दर्शन देने आते हैं, सभी अपने घरों को और मोहल्लों को सजाते हैं। जहाँ है बाबा ताजुद्दीन वो तो नागपुर ही है, वही जो संतरों के नाम से मशहूर शहर है। तुगलक का किला है बना औरंगाबाद में, अजंता एलोरा भी है औरंगाबाद में। अपने ही राज्य में बना बीबी का मकबरा है, हाजी अली हाजी मलंग का भी मकबरा। कृष्णा नदी गोदावरी निकली यहीं से है, कोयना नदी और भीमा भी निकली यहीं से है। कि शक्कर के बहुत से कारखाने भी यहाँ पर हैं, अनार अंगूर केला सीताफल होते यहाँ पर हैं। हमारे देश की जो शान है टाटा यहीं पर है, रिलायंस भी महिंद्रा भी है और बाटा यहीं पर है। एमपी है पूरे राज्य में टोटल 48, नंबर भी है विधायकों के 288। राज्यसभा के हैं यहाँ 19 सांसद, 78 की भी है विधान परिषद। सीमा है लगती एमपी गुजरात गोवा की, छत्तीसगढ़ कर्नाटका तेलंगाना की। दादरा नगर हवेली दमन दीव भी छूता है इसकी सीमा को अरेबियन सी भी। है राज्य के ठाणे जिले में कारखाने लूम के, कारीगर रहते यहाँ पर लाखों पावर लूम के। शहरे भिवंडी का यहाँ कपड़े का कारोबार है, कासिम भी है रहते यहीं अखबार का व्यापार है। कासिम भी है रहते यहीं अखबार का व्यापार है। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आलमी में उर्दू की मुनासबत से जमा यहाँ पर उर्दू के तालिब इल्म, उर्दू के सहाफ़ी, इब्तिदाअन उर्दू से आगे बढ़कर मौजूद यहाँ पर एडवोकेट्स और उर्दू की खिदमत के लिए अपने आप को वक्त करने वाले और अपने ऑफिस को हर वक्त इस्तेमाल के लिए उर्दू की तरवीज और इशाअत और दाता के लिए हम वक्त तैयार रहने वाले ये थे आसिम अंसारी साहब, जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र का एक मुख्तसर सा खाका पेश किया और बड़ी अहम मालूमात दिया। शुक्रिया सर। और आज के इस अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश, इसकी मुनासिबत से आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। यहाँ पर उर्दू इदारों से शगफ और महबत करने वाले और उसकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले और हालात के मुदीर अबू बकर साहब ने आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में जो रोल निभाया, ये भी बताता चलूँ कि आज शहर में एक बड़ा प्रोग्राम भी न्यूज़ के पास साथ पूरा होने पर मुनक़्क़िद किया गया। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा लोग बुलाने की कोशिश नहीं की गई और खुद हम लोग भी उस प्रोग्राम में जाकर आए, बल्कि उसी प्रोग्राम में न्यूज़ रीडिंग के मुसाबक़ती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली तीसरी पोजीशन जिस तालिबा ने हासिल की है, हमें बताते हुए खुशी होती है कि आज के इस प्रोग्राम के मुबारकबाद उस बच्ची को जो भी हाजिरीन है, इनके दुआ की ज़रूरत है कि वो बच्ची मज़ीद तरक्की करे, आगे बढ़े। और इसी के साथ इस अहद के साथ हमारा आज की इस नशिस्त के अख्ताम का ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, अल्ताफ भाई अभी तशरीफ लाए के ताल्लुक से और आपकी तालीमी एक्टिविटी से थोड़ा हाँ मैं चाहूँगा कि रहनुमाई चाहिए उर्दू ज़ुबान और अदब इस सिलसिले में। और आज आलमी यौम उर्दू है, इस मुनासिबत से
آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں خود تو انگلش میڈیم سے پڑھا ہوں. اردو کی تعلیم جو ہے یہ گھر میں، اردو کی تعلیم جو ہے یہ گھر سے ہی ہوئی ہے ہم لوگوں. تو اردو کے تعلق سے بول چال سب سیکھا ہے جو ہم لوگ نے گھر میں، اور ایسے ماحول میں اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں رہ کے. اب اردو کی بہت تفصیل بولنا بھی جو صاحب نے انہوں نے خاکہ کی دی ہے، اس کے آگے ہم جیسے لوگوں کو بولنے کی جگہ ہی نہیں رہ جاتی. انشاءاللہ اگلی بار تیاری کر کے آؤں گا تو بولوں گا اچھے سے. کیا بات. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں. سارے جہاں میں قوم ہمارے زبان. اردو ایک تہذیب بھی ہے. اردو ایک ثقافت اور صحافت. اردو کے اندر فلسفے، اردو کے اندر سائنس، یہ ساری چیزیں اردو کا حصہ بنی اور اردو نے اپنا ادا کیا. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اردو کے تقاضوں کو پورا کرنے کا آگے بڑھیں، اپنے نسلوں میں اردو کو لائیں. اردو زبان کے اندر جو شیرینی ہے، جو جذبیت ہے، معنویت ہے، زبان و بیان میں جو طاقت، قدرت آتی ہے، سلاست آتی ہے، تلاطم آتا ہے، یقیناً وہ اہل اردو یا بڑے پروگرامس میں اپنی باتیں، اپنی اسپیچ کو کہنے والے. الحاصل یہ کہا جائے کہ آج ہر ایک کی نفسیات پر چھائی ہوئی پوری دنیا اردو کو ڈائلاگ کے بغیر ضروری نظر آتا ہے. اب تک کہ ہندوستان میں بڑی بڑی کامیاب فلمیں نہیں ہیں، اگر غور کیا جائے تو اردو کے ڈائلاگ کا اس میں بڑا رول ہے. آئی کے گجرال صاحب جو پرائم منسٹر تھے، اردو کے موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ میں شیئر کہا تھا، خطا کاروں میں شامل ہوں، خطاؤں سے نہیں واقع، سزا تو جانتا ہوں پر خدا جانے والا کیا. اس طریقے سے جب بڑے لوگ، پرانے ہمارے ہسٹورین، تاریخی لوگ، اندرا گاندھی موجود ہوتی تھی، ایک موقع پر ایک پروگرام میں جو اندرا گاندھی صاحب کی ہمارے خصوصی پروگرام کی صدارت میں ہونا تھا، خطاب کو آنے میں تھوڑا لیٹ ہوئی، لوگ انتظار کرتے ہیں. لیکن جب وہ اسٹیج پر تھوڑی تاخیر سے پہنچے تو دیگر مراد آبادی نے برجستہ ایک شعر کہا، تمہیں تو محفل وشاق میں پہلے ہی آنا تھا کہ دنیا کیا کہے گی شمع و پروانوں کے بعد. اردو میں یہ چاشنی ہے، خوبصورت یہ خاصیت ہوتی ہے. یقیناً اور آپ نے اور کچھ زیادہ نہیں، اسی طرح کی سن کر کے کبھی مہینے 2 مہینے میں اردو کی باتیں کر لیا ہے. یہ یادگار لمحہ ہوگا ہمارے ذہن کے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے، تب تک کے لیے اگلی نشست کے لیے آج کی گفتگو کو یہی اختتام کیا جاتا ہے. ناظرین، اس ویڈیو کے اسپانسر ہیں بھارت ٹفن سروس. دوپہر کا کھانا ویج میں 100 روپیہ اور نان ویج 120 روپیہ. دیگر تفصیلات اشتہار میں درج ہیں، ملاحظہ فرمائیں اور آرڈر کریں.